کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ کیا ٹھیک ہے جی، السلام علیکم، کیا ٹھیک ہے، خیریت سے؟ اس کو تھوڑا سائڈ پہ کر کے بیٹھ جاؤ نا، ادھر ہی بیٹھ جاؤ سائڈ پہ کر کے. یار یہ میرا پچھلے بھی اٹھا لینا، وہ نیچے گر گیا جو. اچھا جی، آگے چلیں جی. ہاں جی. اب یہ جو ہم نے پچھلا پڑھا ہے نا سارا، اس کے متعلق اگر کوئی کوسچن ہے کسی دوست کا بیان الوجود کے بارے میں، اگر کوئی ولی کوسچن ہے صاحب کسی کہہ رہے ہیں دوست کا میں اس کے بعد آپ کو ریفرنس بھیجوں گا. چلیں جی ٹھیک ہے، آپ ہمیں ریفرنس بھیج دیجیے گا تو اس کے بعد پھر واٹس ایپ پہ آپ سے بات کر لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیکسٹ جو ہے جی ہمارا بیان الوجود ہم نے پڑھا ہے، تو ابھی ہم بیان الجمع پڑھیں گے. وجود سے مراد جو پچھلا تھا نا، دنیا کے بارے سے زیادہ باتیں تھی اس دنیا میں. کے حوالے سے زیادہ تو یہ ہے کہ دنیا کی طرف زیادہ بندے کا لگاؤ نہ ہو، دھیان آپ آخرت کی طرف ہو. نہیں، وجود سے مراد دنیا تھی نا، کہ دنیا ہاں، میں دنیا میں شریعت میں شریعت میں معاملات کس طرح کے شریعت جو معاملات شیخ نے بتائے ہیں. میں تو اس نفس کو کے کوئی بارے میں بتایا گیا کہ نفس کیسے 6 دنوں کا بتایا اور 6 اس طرح دنوں کر کا کے بتایا، مکر کا بتایا، مگر ساری کام چیزیں. بتایا. یہ وہ ساری چیزیں دنیا کے والے سے تھا. وہ ابھی بیان آگے جمع کا بیان ہے. بیان الجمع لطیفہ ہے جی. وہ متعال فرماتا ہے، اللہ ہر جابر اور متکبر شخص کے دل پر مور لگا دیتا ہے. کیا یہ اس بزرگ و برتر کا نام نہیں؟ اور کیا ان اسماء سے متصف دوزخ میں نہیں؟ کیا دوزخ مقام حجاب نہیں؟ اور کیا حجاب عدم رویت نہیں؟ اور کیا عدم رویت سری ناکامی نہیں؟ پس انسان کو کیا ہوا ہے کہ اپنے رب کی طرف دوڑ نہیں لگاتا کہ وہ اسے اس کے عاجز اور محتاج نفس کا مشاہدہ کروائے. کیا تو نے صاحب القول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا؟ فرماتے ہیں، میں تجھ سے تیری پناہ چاہتا ہوں. بایزید بستامی نے کہا، یا رب میں کس چیز سے تیرے قریب ہوں؟ فرمایا، جو میرے پاس نہیں، یعنی عاجزی اور محتاجی سے. یہ جو ہے اس میں اسماء کے والے سے ہم پچھلے بھی اشارے میں پڑھ اشارے چکے ہیں پڑھ نا. چکے ہیں. پچھلے بالکل جہاں پہ ہم نے اینڈ کیا تھا، شاید اس سے قریب ہی تھا. لاسٹ والا ہی تھا. یہ تھا، اگر حق کی ایسی صفات نہ ہوتی جنہیں خلق نے لیا اور جن سے خود کو آراستہ کیا قبل اس کے کہ انہیں اس کی اجازت دی گئی، تو سب کو خوش بخت دیکھتا. تو یہ وہی ہے نا کہ آج بھی وہ اس سے ریلیٹڈ ہی ہے کہ ہر جابر اور متکبر شخص کے دل پر مور لگاتا ہے. تو شیخ اکبر یہ کہہ رہے ہیں کہ جابر یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ہے، متکبر یہ بھی اس کے اسماء میں سے ہے. تو اگر کوئی شخص ان اسماء سے متصف ہوا تو کہتے ہیں کیا ان اسماء سے متصف دوزخ میں نہیں؟ تو وہ دوزخ میں کیوں گیا؟ اور کیا دوزخ مقام حجاب نہیں؟ کیونکہ اللہ کے اسماء سے متصف ہونے کے بعد کوئی شخص دوزخ میں کیسے جا سکتا ہے؟ اور دوزخ مقام حجاب ہے، اور حجاب جو نہیں ہے وہ عدم رویت ہے، اور عدم رویت سری ناکامی ہے. تو کہہ رہی ہیں کہ پس انسان کو تو کیا اصل مطلب وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی اسماء ہیں ان سے تخلق بھی اس کے بھی تقاضے ہیں، یا اس کی بھی وہ وقت کہہ لو، یا اس کی اجازت ہے کہ جب وہ اجازت دے جس وقت کے لیے جتنا، تو اتنا ہی متخلق ہو جا سکتا ہے. یہ نہیں کہ بندہ کہ اللہ کے ہر اسم سے یا جو میری مرضی دل میں آئے گا تو میں اس اسم سے اپنی مرضی کے مطابق جو ہے متخلق ہو جاؤں اور پھر مجھے اس کا دنیا میں بھی فائدہ ہو اور آخرت میں بھی فائدہ ہو. تو ایسا نہیں ہو سکتا. تو آگے یہی ہے کہ انسان کو کیا ہوا کہ اپنے رب کی طرف دوڑ نہیں لگاتا کہ وہ اسے عاجز اور محتاج نفس کا مشاہدہ کروائے. تو یہ اس سے ریلیٹڈ ہے کہ اگر وہ جابر اور متکبر اسم سے متخلق ہوتا ہے تو اس کی اپنی حقیقت تو اس کے الٹ ہے، وہ خود تو عاجز ہے اور محتاج ہے. تو وہ کس طرح ہو سکتا ہے اور ہوگا بھی تو کتنا؟ تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول بھی بیان کیا کہ جی میں تجھ سے تیری پناہ چاہتا ہوں. تجھ سے تیری پناہ سے مراد یہی ہے کہ ایک اسم سے دوسرے اسم کی جانب. اور حضرت بایزید بستامی کا بھی قول کہ جی میں کس چیز سے تیرے قریب آؤں؟ تو فرمایا کہ جو میرے پاس نہیں ہے، یعنی کہ ذلت اور محتاجی. تو یہ ہم پہلے بھی پیچھے بھی سارا اسی طرح کے ڈسکس کر چکے ہیں. تو یہ اسماء کے حوالے سے جو ہے نا شیخ نے اس جگہ تکبر تو ویسے بھی جو ہے وہ انسان کو زیب نہیں دیتا. ویسے بھی وہ حدیث بھی ہے کہ یہ جو ہے کبریائی میری چادر ہے، جو مجھ سے یہ لینا چاہے گا تو میں اس کو ذلیل و خوار کروں گا. تو اس وجہ سے پھر کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اپنا جو ہے وہ معاملات ایز اے انسان وہ جو ہے نا نفس پر بھی دھیان رکھنا چاہیے. مطیع اللہ شاہ صاحب نے کیا پتہ نہیں کہا ہے جابر کی ایکسیلنس کیا ہے؟ یہ سمجھ نہیں آیا جی، آپ کا میسج سمجھ نہیں آیا کہ جابر سے آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. جابر کی ایکسیلنس کیا ہے؟ کیا انتہا؟ پتہ نہیں، ہو سکتا ہے واضح کریں نا، پھر پتہ چلے. آگے چلیں. یہ دوسرا سوال ہے، مور سے مراد کیا ہے؟
مور یہ کوئی پردہ ہے، یہ ہم نے ذکر کیا مور لگا مور دیتا لگا دینا ہاں وہ تو وہی ہے جو دلوں پہ مور جابر اور لگتی ہے۔ متکبر، یہ لکھا ہے نا کہ وہ جابر اور متکبر کے شخص کے دل پر مور لگا دیتا ہے. ہاں یہ مور تو عربی میں بھی ہے نا، ہاں مور یہ مور سے مراد وہی ہے کہ بس اس میں پھر وہ جس بند کی کر ہدایت دینا. پہ آنے کی جو ہے وہ ماحول جو پتہ چل جائے کہ اب اس نے اسی پہ رہنا ہے، اللہ کو تو خیر شروع سے ہی پتہ ہے کہ کس نے کدھر جانا ہے، تو وہ مور لگا دیتا ہے کہ وہ پکی بات ہو جاتی ہے کہ اب اس نے ادھر ہی جانا ہے۔ مور ثبت کرنا جس کو کہتے ہیں نا، ثابت کر دیتا ہے اس تو کو، پکا مسئلہ ہی. یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مور اللہ نے لگائی، مور تو اس بندے نے خود اپنے اوپر لگائی ہوئی ہے، اللہ نے تو خالی اس کو ایک واضح کر دیا کہ جی اب یہ بندہ چونکہ اس نے اپنے اوپر یہ مور لگا لی ہے تو سب پہ واضح ہو گیا کہ اب یہ اس نے ادھر ہی جانا ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے جی مور سے مراد یہ کہہ رہے ہیں یہ کوئی پردہ ہے کہ اس مور کے بعد ہدایت ملنا بند ہو جاتی ہے۔ ہدایت ملنا تو کبھی بھی بند نہیں ہوتی، لیکن قبولیت جو ہے وہ شروع سے ہی نہیں تھی، وہ بندہ قبول ہی نہیں کرتا تو ملنے کو کیا کرے۔ ہاں لیکن اس نے کرنا ہی نہیں ہے نا، اصل میں اس میں بندہ یہ سوچتا ہے نا کہ شاید اللہ نے مور لگا دی تو اللہ تعالیٰ ذمہ دار ہے ذمہ دار ہے. کہ وہ اس بندے کو ہدایت کیوں نہیں دے رہا، تو اسی نقطے کا ازالہ کر دو کہ اللہ نے مور نہیں لگائی، اس بندے نے خود لگائی ہے، تو پھر تو سارا مسئلہ ویسے ہی کلیئر ہو جائے گا۔ ہاں اگر وہ بندہ خود اس کو ہٹانا چاہے تو ہٹا سکتا ہے، لیکن وہ ہٹائے گا نہیں نا کیونکہ اس نے ادھر ہی جانا ہے۔ دیکھیے وہ تو بات ہے نا کہ سورج اپنی جگہ پہ آب سے چمک رہا ہے، ہدایت جاری ہے، لیکن اب لینے والے آگے جو ہے نا وہ اس حساب سے کوئی لے نہ لے، وہ تو اس کی اپنی مرضی ہے۔ اب سورج کئی دفعہ جو زیادہ روشن زمین ہوتی ہے وہ جو وائٹ جگہ ہوگی وہ کیا کرے گی، وہ اس کو ریفلیکٹ کر دے گی، جو کھردری زمین ہوتی ہے وہ اس کو ابزارب کر لیتی ہے، کالا رنگ ہے وہ اس چیز کو زیادہ ابزارب کرتا ہے دھوپ کو۔ یہ جیسے الف لام میم وہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو متقین آئیڈینٹیفائی کر لیں۔ اب وہ متقین کے لیے ہدایت ہے، تو متقین سے مراد وہی ہے نا، متقین کا شیخ نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ جو تحقیق میں لگے ہوئے ہیں، کسی چیز کی تحقیق میں۔ متقی کا مطلب یہاں پر وہ نہیں ہے کہ وہ جو نیک نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا نیک یہ پرہیزگار متقین ادھر مراد نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تو وہ ہدایت ان کو ملی نہیں ہے نا، وہ بعد میں نیک اور پرہیزگار بنی، ابھی تو ہدایت کی تلاش میں، متقین سے مراد ہے جو تلاش میں ہے اس مقام پہ، خاص طور پہ جو حق کی تلاش میں ہے۔ اگر حق کی تلاش میں دیکھیں نا، جو حق کی تلاش میں ہوگا تو کبھی جا کے حق تک پہنچے گا نا۔ یہ تو نہیں شروع سے اسے کہو کہ ہم متقین سے کہیں مراد لے لیں گے یہ نیک پرہیز، تو وہ کون، جب ایمان ہی نہیں لایا تو متقی کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو یہ اس وجہ سے شیخ نے اس جگہ پہ یہ کیا، کھوج میں ہے تو اس کا مطلب کھوج میں ہے مطلب۔ چلیں جی آگے چلیں۔ اشارہ اشارہ، تجھے حق کا حکم ماننا چاہیے سو اس کی اتباع کر، اور تجھے یہ بات دھوکے میں نہ رکھے کہ تو ہر چیز اسی کے تصرف، اسی کے حکم اور ارادے سے دیکھتا ہے۔ کوئی ایسا جانور نہیں جسے اس نے پیشانی سے نہ پکڑ رکھا ہو، یہ ہیلا تجھے نہیں بچا سکتا، جبکہ حق کا حکم ماننا تجھے بچاتا ہے، لیکن اسے اپنا عقیدہ بنا اور اس کے حکم کے مطابق عمل کر۔ یہ شیخ نے اس میں بڑی زبردست دونوں باتیں بتا دی ہیں، بتائیے۔ دونوں کمال کی باتیں۔ ہاں جی، یہ ام عبداللہ صاحبہ سلام کہہ رہی ہیں، وعلیکم اور السلام۔ باہر فطرت بھی سلام کہہ رہی ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بڑا زبردست اشارہ ہے جی، اگر کسی کو یہ بات سمجھ میں آ گئی نا، پھر تو ساری سمجھے کہ اس کو سمجھ لیں کہ شیخ اکبر کا پورا نظریہ سمجھ میں آ گیا، concept سمجھ صرف آ یہ جاتا جو چھوٹے الفاظ میں انہوں نے بات بیان کی ہے نا۔ تجھے حق کا حکم ماننا چاہیے۔ بھئی حق کا حکم کچھ بھی ہے، حق کا حکم سے مراد ہے امر شریعت، امر تکلیفی، تکلیفی جو بھی اس نے آپ کو حکم دیا حکم شریعت دیا ہے، کا۔ بس وہ حکم اگر تو نے مانا تو ٹھیک ہے، سو اس کی اتباع کر، اور تجھے یہ بات دھوکے میں نہ رکھے کہ تو ہر چیز اسی کے تصرف، اسی کے حکم اور ارادے سے دیکھتا ہے۔ اور تجھے یہ بات دھوکے میں نہ رکھے کہ تو ہر چیز اسی کے حکم، اسی کے تصرف اور اسی کے ارادے سے دیکھتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ دیکھو، کئی بندے کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ہر پوری کائنات کو چلا رہا ہے، وہ جس طرح مجھے چلائے گا، یا میری عین ثابتہ میں جس طرح ہے وہ جس طرح ہوگی تو میں اسی طرح ہی کروں گا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات اس سے حق کے حکم سے تجھے دھوکے میں نہ رکھے، وہ تو نے ماننا ہی ماننا ہے ہر حال میں۔ اگر تو نہیں مان رہا تو تو کر تو غلط ہی رہا ہے، کال تو غلط ہے۔ چاہے تو حق پہ اس کا ملبہ ڈال دے یا اپنی عین پہ ڈال کے، بری تو نہیں ہو سکتا۔ شریعت سے تو باہر ہی کر رہا ہے نا، جو شریعت کی ایک روک لگی تھی، چاہے تو اپنے انصابت کے ذریعے ہی کر رہا ہے، لیکن کر تو ہی رہا ہے نا، تو پھر ذمہ دار تو تو ہی ہے، ذمہ دار تو ہی ہے، ہم اس کو نہیں کہہ سکتے کہ اس نے ہمارے کچھ بندے تو ویسے یہ کہتے ہیں نا حق ذمہ دار ہے، چلیں وہ تو کچھ حق پہ ڈال دیتے ہیں، کچھ اپنے اوپر ڈال دیتے ہیں، لیکن دونوں صورتوں میں بری نہیں ہو سکتے اس کے حکم سے۔ آگے دیکھیں پھر آیت کتنی زبردست لے کے آئے ہیں، کہتے ہیں کوئی ایسا جانور نہیں یہ تو اس سے پچھلے سے ریلیٹڈ ہے جسے، نا، ہاں اسی سے ہی، کہ جسے اس نے پیشانی سے نہ پکڑ رکھا ہو۔ اگر تو یہ دلیل لے کے آئے گا۔ ہاں یہ دلیل ہے کہ اس نے تجھے پیشانی سے پکڑ رکھا ہے، ظاہر سی بات ہے پیشانی سے تو اس نے پکڑ رکھا ہے، جو بھی ہے پیشانی سے تو ہر ایک اس نے پکڑا ہوا۔
اگر کہ پیشانی سے پکڑنے سے مراد اب یہاں پہ کیا ہے، اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس نے جو جیسے وہ ہمیں چلا رہا ہے، اب چلانے سے ہم کیا مراد لیتے ہیں؟ اب ہم کہیں گے کہ چلانے سے یہ مراد ہے کہ اس نے ہمیں وجود بخشا ہوا ہے دوسری سینس میں، ٹھیک ہے، ایک وجود بخشا ہے، باقی اس کے اندر جو چیز چل رہی ہے وہ ساری عین ثابت کے ذریعے وجود ہے۔ کے معاملات بھی تو ہے نا، وجود کے معاملات جو عین ہے نا، ثابت کے معاملات جو میں وہی کہہ رہا ہوں نا، عین ثابت کے معاملات اس وجود کے اندر چل رہے چل ہیں، رہے ہیں۔ لیکن اس نے صرف ایک پلیٹ فارم دیا ہے، باقی پلے خود ہم نے کرنا ہے۔ اب جگہ ہم جگہ کو ذمہ دار تو نہیں ٹھہرا سکتے کہ اس جگہ نے سارا کچھ وجود کیا، نے سارا خراب کیا، وجود نے سارا خراب کیا، خراب تو سارا میں نے کیا جو میں اس کے اوپر پلے کر رہا ہوں جس طرح کا، تو یہ ساری ہے اس میں اس پیشانی سے پکڑنے سے مراد یہاں پہ یہ ہے۔ نہیں لیکن یہ شیخ اس بندے کی دلیل کے لیے لے کے آئے، کوئی دلیل بندہ اگر یہ یہ دلیل ہاں دے دلیل دے تو یہ دلیل بھی کافی نہیں ہے، کافی نہیں ہے، یہ ہیلا تجھے نہیں بچا اسی سکتا۔ وجہ سے کہا یہ دلیل تجھے نہیں بچا یہ سکتا۔ اب کہے جی کہ مجھے تو اس نے پیشانی سے پکڑا ہوا ہے جی، میں تو اب یہ دلیل مجھے بچا نہیں سکتی، جائے گا تو ادھر ہی جو تو نے عمل کیا ہوا ہے۔ جبکہ حق کا حکم ماننا تجھے بچاتا ہے، حق کا حکم ماننا تجھے بچاتا ہے، حق نے جو شریعت نے تیرے اوپر جو حق نے جو مطلب جو شریعت آئی ہے، اگر تو شریعت کا حکم مانے گا پھر تجھے وہ بچائے گا، اگر تو نے وہ شیلٹر اس شیلٹر سے باہر چلا گیا تو پھر تو تیرے اوپر وہ والے معاملات مطلب جو شریعت کی جو قید تھی نا، اگر تو اس سے باہر نکلا تو پھر تیرے معاملات ٹھیک نہیں، تیرے ساتھ وہ والا معاملہ نہیں ہوگا جو شریعت کے اندر رہ کے تیرے ساتھ ہو سکتا ہے۔ لیکن اپنا عقیدہ لیکن اسے اپنا عقیدہ بنا اور اس کے حکم کے مطابق کر، یعنی اس کو اب دیکھیں کیسی زبردست بات ہے کہ اس چیز کو اپنا عقیدہ بنا لے لیکن کر تو اس کے حکم کے مطابق ہی۔ عقیدہ اس کو بنانا ہے ثابت والی ہاں این ثابت کو اپنا عقیدہ بنا لے کہ ٹھیک ہے جی سارا مدعا میرے ساری ہے، ہاں لیکن حکم میں اس کا مان رہا ہوں، نہیں نہیں کرنے کی کوشش کر کرنے اس کی کے کوشش حکم تو کے کر بعد، رہا ہے، ساری باتیں کرے گا چاہے تو نہیں۔ کرے گا جو وہ تیری عین کے اندر ہے، کرنا تو نے وہی ہے، لیکن کوشش تو کرنا ایٹ لیسٹ۔ اب دیکھیں اب بندہ گناہ کرتا ہے نا، بندہ گناہ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، گناہ کے بعد وہ اسی پہ ہی وہ کہا جی بس میرے سے تو گناہ ہو گیا جی، بس ٹھیک ہے جی کیا ہو سکتا۔ ایک بندہ ہاں ہے جو اس پہ نادم ہوتا ہے، اس نادم پہ ہونے کے بعد استغفار وہ کر لیتے ہیں، توبہ توبہ کر استغفار لیتے کرتا ہے، جو توبہ کرتا ہے وہ اس کے لیے تو زبردست بات ہو گئی، ہیں، اس کے لیے آسانی ہے، آسانی ہے۔ پکڑ دیے، جو پکڑے گا تو وہ پکڑا جائے تو گا، اللہ تعالیٰ بھی یہ کرنا تو دونوں نہیں تھا، کرنا دونوں نے تھا، لیکن ایک نے اس کا ازالہ کر لیا، دوسرے نے ازالہ نہیں کیا۔ جیسے وہ حدیث بھی ہے نا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جی کہ مجھے وہ بندہ بڑا پسند ہے جو ایک دفعہ گناہ کرتا ہے پھر اس سے توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر استغفار کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، وہ مجھے بندہ پسند ہے۔ لیکن اب یہاں پہ یہ ہے کہ وہ حکم جو ہے نا اس کو ماننا ہے مین، وہ بھی حکم ہے، توبہ بھی حکم تو اللہ کا توبہ بھی حکم تو ہے اللہ نا، کا حکم ہے نا۔ ایک گناہ سے رکنے کا اللہ کا حکم تھا، اسی طرح توبہ استغفار بھی اس کا حکم ہے، ایک حکم چھوٹ گیا دوسرا تو کرو نا۔ اب بندے کو یہ تو پتا ہے کہ یہ گناہ تو مجھ سے ہونا ہے، یہ کیونکہ میری یعنی ثابت کے اندر ہے یہ گناہ تو میں نے کرنا ہی کرنا ہے ہر حال میں، لیکن اس کے بعد وہ توبہ کی توفیق دے دینا، یہ ایک بڑی ایک سمجھ لیں کہ اس کے اوپر ایک فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ بندہ کی توبہ کی توفیق بھی مل جائے۔ تو یہ یہاں پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ آگے چلیں جی، یہ تو بات واضح کر دی ہم لوگوں نے، آگے چلیں، وہ آیا تو سوال چل نہیں، آگے اشارہ ہے جی، اگر حق نے حق سے اپنی صفات کو تجھ سے ہٹایا، اگر حق نے حق سے اپنی صفات کو تجھ سے ہٹایا تو اس نے انہیں نہیں ہٹایا، کیونکہ اس نے اسم الرافع سے انہیں اٹھایا، جبکہ یہ اسم تو تیرے ساتھ ہے، لہٰذا تو اس کی حضوری سے دور نہیں، باہر نہیں۔ بے شک تو ہمیشہ اس کے زیر نظر ہے۔ ہاں یہ بھی بڑا زبردست ایک باریک سے نقطہ شیخ نے بتایا کہ حق نے حق سے اپنی صفات، یعنی کہ حق نے اگر حق سے تجھ سے اپنی صفات اٹھا بھی لی تو وہ بھی تو حق سے ہی اٹھائی نا، اسم الرافع کا مطلب ہوتا ہے اٹھانے والا، اٹھا لی تو کیا ہے، اسم الرافع تو پھر بھی تیرے ساتھ ہے، تو اس کے حکم سے باہر نہیں ہے، یعنی کہ کسی بھی صورت میں وہ تیرے ساتھ ہی ہے، سادہ لفظ میں ہر حکم میں وہ تیرے ساتھ ہے، ہر معاملے میں تیرے ساتھ ہے، مطلب تو اس سے باہر نہیں ہے، بس باہر نہیں ہے۔ بے شک تو ہمیشہ اس کی نظر میں ہے، اور جب اٹھاتے ہوئے بھی تو اس نے تیرے سے نظر تو کی نا، پھر اٹھایا بھی اپنے ایک اسم سے، پھر ظاہری بات ہے ایک صفت اٹھائی ہوگی تو کوئی دوسری بھی دی بھی تو ہوگی نا، بس اس وہ طرح پیشانی والا جو پیشانی سے پکڑنا نا وہ بھی اسی سے ہی ریلیٹڈ ہے، کہ اس نے پیشانی سے اگر پکڑا ہوا ہے تو یہ اٹھانے والی بات بھی وہی ہے کہ اس کی ہر وقت اس کی نظر میں ہے۔ تو یہ جو اب یہ والا بھی ہمارا بیان جو ہے یہ بھی مکمل ہو چکا جمع ہے کا جی۔ بیان مکمل ہوا ہے، تو کسی شخص کا کوئی سوال ہے اس حوالے سے تو وہ کرے، 2 منٹ کا وقفہ ہم دیں گے، تو اس کے بعد انشاءاللہ پھر اگلا نیکسٹ شروع کریں گے، 2 منٹ کا وقفہ دے دینا، 2 منٹ کا وقفہ دے دیتے چلیں جی یہ لیں آپ 2 منٹ کے وقفے میں، ہیں، دیکھتے ہیں کہ سوال وغیرہ اگر آتا ہے تو جا رہی میں ذرا دھوپ پہ بیٹھنے لگا ہوں 2 منٹ، ہوں، کدی لگی موسم ٹھنڈا ہی ہے۔ اچھا یہ کالیں آپ کی تھی میرے خیال میں نا، 0310 کا نمبر، یہ لیں ابرار صاحب وہاں سے بیٹھ کے آپ ساتھ سوال پڑھتے جائیں، تو سوال کوئی بھی نہیں ہے، آواز تو آئے گی، آئیے ابرار صاحب ایک لکھا ہوا ہے کچھ
اسماء کے بارے میں کوئی سوال ہاں ہے؟ جی، متی اللہ شاہ صاحب کہہ رہی ہیں کہ اللہ خیر، اللہ ہی ہر اسم کے ایکسیلنس ہوتا ہے، اس طرح یہ سمجھ نہیں آئی جی ایکسیلنس کے، اردو کا لفظ استعمال کریں نا، ہمیں کیا پتہ ایکسیلنس سے آپ کی کیا مراد ہے، آپ اردو میں لفظ میں بتائیں کہ ایکسیلنس سے آپ کی مراد کیا ہے، تب اس کا کوئی جواب دیں گے، اس طرح تو سمجھ نہیں آ رہا، تو آپ تھوڑا سا اس کو اردو کا لفظ استعمال کریں۔ متی اللہ شاہ صاحب چشمہ سے ہیں، اچھا، چشمہ براج۔ چشمہ براج۔ چلیں جی، چشمہ فضلی براج شیخ صاحب کہہ رہے ہیں نفس کلیہ سے کیا مراد ہے؟ نفس کلیہ کا جو ہمارا ٹاپک نہیں ہے جناب، ہم نے پہلے بھی معذرت کی ہے، ابھی دوبارہ آپ سے معذرت کر رہے تو یہ جب ٹاپک آئے گا تو انشاءاللہ ہیں۔ پھر جب ٹاپک آئے گا تو اس وقت، کیونکہ ہم نے یہاں پر یہ قید لگائی ہوئی ہے کہ جب بھی بیٹھک میں جو چیز ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ اس سے ریلیٹڈ ہی ہم آگے چلیں گے، یہ نہیں ہوگا کہ جی ہم کوئی اور چیز اٹھا کے اس پہ ڈسکشن شروع اصل کر میں دیں، پھر جو ہمارا ٹاپک، ٹاپک چل رہا ہے اس کے تحت ہی آپ بھی سوال کریں۔ اگر وہ سوال نہ ہو تو پھر ٹاپک دوسری طرف نکل جاتا ہے، پھر وہ بات وہیں پہ رہ جاتی ہے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں۔